روحانی سفر پارٹ نمبر 3۔ سرکار فرماتے ہیں اس دن کے بعد یعنی 20 سال کی عمر سے 32 سال کی عمر تک کسی گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ سب ختم ہو گئی، جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکتی، پیروں فقیروں اور عالموں سے چڑ ہو گئی اور اکثر محفلوں میں ان پر طنز کرتا۔ شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کا مطلب یہی سمجھا کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، عیش کر لو۔ فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں میں گزارتا۔ روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی جاتی رہی۔ کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا۔ یہی سمجھیے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی۔ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہابیت کا اثر ہو گیا۔ الحمدللہ یہ اثرات اب زائل ہو چکے ہیں۔ نواب شاہ میں میری چھوٹی بہن رہتی تھی۔ اس کی بڑی لڑکی عمر 15-16 سال کو دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور زور سے چیخیں مارتی اور کبھی دورانِ دورہ گھر والوں سے باتیں کرتی، اپنا نام اور مذہب کچھ اور بتاتی۔ گھر والے پہلے ڈاکٹروں کی طرف رجوع ہوئے۔ جب کوئی آرام نہ ہوا تو عاملوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا زبردست قسم کی دیوی ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک دن دورے کی حالت میں لڑکی نے کہا ملتان شاہ شمس کے دربار پر لڑکی حاضری دے تب چھوڑیں گے۔ اس کی والدہ لڑکی کو ملتان دربار پر لے گئی۔ حاضری کے بعد بڑی بہن کے گھر چلی گئی جو ملتان کے قریب ایک گاؤں میں آباد تھے۔ رات کو لڑکی کو وہاں دورہ پڑا اور اسی طرح کا دورہ بڑی بہن کی لڑکی کو بھی پڑا۔ وہ گھبرائیں اور صبح دونوں بچیوں کو راول پنڈی لے آئیں۔ میں نے ساری کیفیت پوچھی اور کہا کہیں اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اثر وغیرہ سب بنی بنائی باتیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہسٹیریا کا مرض ہے جسے عامل حضرات جنات کا مرض کہہ دیتے ہیں۔ میں دونوں لڑکیوں کو ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس نے بھی یہی کہا ہسٹیریا ہے، اس کی شادی کر دو۔ اس نے انجیکشن لگانا چاہا تو ایک لڑکی کا رنگ لال ہو گیا، کہنے لگی ڈاکٹر تب مانو، انجیکشن لگاؤ، اور بازو آگے کر دیا۔ ڈاکٹر نے انتہائی کوشش کی لیکن سوئی گوشت میں نہ جا سکی، ایسے لگتا کہ بازو پتھر کے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ، یہ کوئی دوسری بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم بھی جنات، جادو اور اسیب وغیرہ کے قائل ہو؟ اس نے کہا جادو کے متعلق تو پہلے پارے میں تصدیق ہے، جنات کا ذکر سورہ جن میں ہے، اور اسیب کے متعلق ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان انسان کو اسیب سے پاگل کر دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ لالہ زار میں سائیں اسلم ہے، اس کو دکھاؤ۔ بچیوں کو گھر لے آئے اور سوچتے رہا لالہ زار میں سائیں اسلم ہے، اس کو دکھاؤ۔ بچیوں کو گھر لے آیا اور سوچتا رہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات اس کے جسم میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، لیکن وہ ٹیکے کی سوئی گوشت میں داخل کیوں نہ ہوئی؟ رات کو دونوں بچیاں سو گئیں اور میں بیٹھ کر ان کی حفاظت کرنے لگا، کیونکہ کبھی ان کو دورہ پڑ اور کبھی وہ چیختی چلاتی باہر کو دوڑتی۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا شعلہ آیا اور ایک بھانجی کے سینے میں داخل ہو گیا اور اس کو دورہ پڑ گیا۔ صبح بچیوں کو سائیں اسلم کے پاس لے گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماری اور ہتھیلی میں دیکھ کر ان کے گھروں کے نقشے اور جس طرح یہ بیمار ہوئی، جن درباروں پر حاضریاں دیں، سب کچھ بتا دیا۔ حتیٰ کہ اس نے میرے گاؤں والے مکان کا نقشہ بھی بتا دیا۔
لڑکیوں کو سامنے بٹھایا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ لڑکیوں کی آواز اور رنگ بدل گئے۔ ان سے کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے کہا، میں دیوی ہوں اور دوسری میری بہن ہے۔ سائیں اسلم نے بچیوں کو ڈنڈوں سے خوب مارا۔ انہوں نے آئندہ نہ آنے کی قسم کھائی اور کلمہ پڑھ لیا۔ 5 دن تک بچیاں ٹھیک رہیں اور پھر وہی حالت ہو گئی۔ ان مشاہدات سے میرا دھیان پلٹ چکا تھا۔ دوبارہ سائیں اسلم کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا، گھر کے اندر مائی صاحبہ کے پاس لے جاؤ۔ مائی صاحبہ نے ایک سفید رنگ کا تکیہ سامنے رکھا۔ اس پر کچھ پڑھا تو ایک سفید ریش بزرگ کا سایہ نمودار ہوا۔ ہم سے پوچھا، کسی کو کچھ نظر آتا ہے؟ میں اور میری ایک بھانجی نے سر ہلایا۔ مائی نے کہا، انہیں سلام کہہ کر اپنی کہانی سناؤ۔ یہ بری سرکار ہیں، مجھے صرف دکھائی دیتے رہے اور یہ بھی محسوس ہوتا رہا کہ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہاتھ اور سر بھی ہلتے نظر آئے، لیکن بھانجی سے تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا، ریاض کے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی جادو ہی کی وجہ سے ہے، اور کہا، ملتان والی کو جلد آرام آ جائے گا، لیکن تم کو بیماری کے لیے اور ریاض کو کاروبار کے لیے 7 جمعرات تک ہمارے پاس دربار پر آنا پڑے گا، اور اتنے ہی چکر مائی صاحبہ کے دربار پر آنا ہوگا۔ اسی دن کے بعد ملتان والی بانجی ٹھیک ہو کر ملتان چلی گئی۔ ہم ماموں بھانجی درباروں کے طوافوں میں لگ گئے۔ جب ہم بری سرکار یا دوسرے بزرگ کے مزار پر جاتے، دل ہی دل میں السلام علیکم کہتے اور دل ہی دل میں وعلیکم السلام جواب مل جاتا، اور کبھی تربت کی چادر پر اور کبھی دیوار پر مجھے بزرگ کا عکس نظر آتا۔ کام کاج میں بھی خیال ان کی طرف رہتا۔ ہر وقت ولیوں سے متعلقہ کیسٹیں سنتا رہتا، اور جو جذبہ اور شوق 12 سال پہلے تھا دوبارہ بھر آیا۔ روحانی سفر ریٹن بائی ریاض احمد گوہر شاہی سرکار، 3rd پارٹ صبح کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مجھے تو سرکار کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ کتاب بہت ہی مجھے مزہ دے رہی ہے، اور آپ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور یہ بک میں آپ کے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں۔ سرکار کی کہانی، سرکار کی زبانی سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پیارے اللہ کے متلاشیوں کی راہوں میں آنے والی مصیبتوں کو سرکار کے صدقے میں دور فرما۔ آمین ثم آمین۔